حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انسان کے ہر عمل کا اجر 10 گنا سے 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے، لیکن روزہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ روزہ اس قانون سے مستثنی ہے، کیونکہ وہ خاص طور پر میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا، کیونکہ بندہ میری وجہ سے اپنی خواہشات کو اور کھانے پینے کو چھوڑ دیتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کو رمضان شریف کے بارے میں 5 چیزیں مخصوص طور پر دی گئی ہیں جو پہلی امتوں کو نہیں ملیں۔ پہلی، ان کے منہ کی بدبو اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ دوسری، ان کے لیے دریا کی مچھلیاں دعا کرتی ہیں اور افطار کے وقت تک کرتی رہتی ہیں۔ تیسری، جنت ہر روز ان کے لیے آراستہ کی جاتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ قریب ہے کہ میرے نیک بندے دنیا کی مشقتیں اپنے اوپر سے پھینک کر تیرے پاس آئیں گے۔ چوتھی، اس میں سرکش شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں کہ وہ رمضان میں ان برائیوں کی طرف نہیں پہنچ سکتے جن کی طرف غیر رمضان میں پہنچ سکتے ہیں۔ پانچویں، رمضان کی آخری رات میں روزہ داروں کے لیے مغفرت کی جاتی ہے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ شب مغفرت یا شب قدر ہے؟ فرمایا، نہیں، بلکہ یہ تو قانون ہے کہ مزدور کو کام ختم ہونے کے وقت مزدوری دے دی جاتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے ایمان کے ساتھ اور ثواب کا یقین رکھتے ہوئے رمضان کے روزے رکھے، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں ایک دروازہ ہے جس کا نام ریان ہے۔ قیامت کے دن اس دروازے سے صرف روزہ دار داخل ہوں گے، ان کے علاوہ کوئی اس دروازے سے داخل نہیں ہو سکے گا۔ اعلان ہوگا کہ روزہ دار کہاں ہیں؟ چنانچہ روزہ دار کھڑے ہو جائیں گے، اور جب وہ اس دروازے سے داخل ہو جائیں گے تو دروازہ بند کر دیا جائے گا اور کوئی داخل نہیں ہو سکے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص بلا کسی عذر کے یعنی شرن اسے روزہ چھوڑنے کی اجازت نہ تھی اور روزہ سے عاجز کرنے والا مرض بھی نہ تھا، اور پھر بھی وہ رمضان کا روزہ چھوڑ دے تو رمضان کے علاوہ چاہے عمر بھر روزے رکھے، وہ اس کا بدلہ نہیں ہو سکتا۔ بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے رمضان کا مہینہ پایا اور روزے نہیں رکھے وہ بدبخت ہے، اور جس شخص نے اپنے والدین یا دونوں میں سے کسی ایک کو پایا اور ان کی فرما برداری نہیں کی وہ بدبخت ہے، اور جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے وہ بھی بدبخت ہے۔
حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک مرتبہ میں سو رہا تھا، میرے پاس دو آدمی آئے، انہوں نے مجھے میرے بازوؤں سے پکڑا اور مجھے ایک دشوار گزار پہاڑ پر لے آئے، اور وہاں پہنچ کر مجھ سے کہنے لگے کہ اس پر چڑھیے۔ میں نے کہا کہ مجھ میں اس کی طاقت نہیں ہے۔ وہ کہنے لگے کہ ہم آپ کے لیے سہولت پیدا کر دیتے ہیں۔ چنانچہ میں اس پہاڑ پر چڑھنے لگا۔ جب میں درمیان میں پہنچا تو بڑی شدید آوازیں آئیں۔ میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ یہ کیسی آوازیں ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ اہل جہنم کا شور و شغل ہے۔ پھر وہ مجھے آگے لے کر چلے۔ اچانک میں کچھ لوگوں کے پاس پہنچا جو ایڑیوں کے بال لٹکے ہوئے تھے اور ان کے جبڑے چھلے ہوئے تھے جن سے خون بہہ رہا تھا۔ میں نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو روزہ کا وقت پورا ہونے سے پہلے روزہ کھول لیتے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کرتے ہیں، اسلام کی بنیاد تین چیزوں پر ہے جن پر اسلام کی بنیاد قائم ہے۔ جو شخص ان میں سے کسی ایک کو بھی چھوڑ دے گا وہ کافر ہے اور اس کا خون حلال ہے۔ پہلا کلمہ توحید کی شہادت، دوسرا فرض نماز، تیسرا رمضان کا روزہ۔ ایک روایت میں ہے کہ جو شخص ان میں سے کسی کو بھی چھوڑ دے گا وہ کافر ہے اور اس کی کوئی عبادت مقبول نہیں۔